كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب الترہیب من مساوی الاخلاق، اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے پر آنے والی مصیبتوں میں اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، ریاکاری کے تعلق سے گفتگو کی تکمیل کل کے درس میں آپ کے سامنے کی جا چکی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس باب کی ایک نئی حدیث، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ چلیے بسم اللہ، کوئی پڑھیے روایت۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، متفق عليه۔ ولهما من حديث عبد الله بن عمرو رجلا وإذا خاصم فجر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بخاری و مسلم، اور دونوں کے ہاں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب لڑتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ یہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ ولہما من حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما واذا خاصم فجر، واذا خاصم فجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین خصلتیں ہیں، تین نشانیاں ہیں، تین صفات ہیں۔ کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بولے، بات کرے تو جھوٹ کہے، جھوٹی باتیں کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے۔ وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، متفقن علیہ روایت ہے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم نے ہی اسی حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جس میں یہ اضافہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، جھگڑنے پہ اتر آئے تو بد زبانی کرے اور گالی بکے، گالی گلوچ کرے۔ یہ اضافہ ہے کس میں؟ بخاری اور مسلم میں حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک اور روایت ہے جی
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، وَزَعْمَ أَنَّهُ مسلم، اور یہ خیال کرتا ہو، گمان کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اگر یہ خصلتیں، یہ نشانیاں، یہ علامتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی جو روایت ہیں اس کے الفاظ صحیح بخاری میں کس طرح ہیں دیکھیے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، پیور منافق ہے۔ من کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس آدمی کے اندر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر نفاق کی کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ اب کون کون ہے؟ کہا یہ تُمِنَ خانہ، جب اس کو امانت دار بنایا جائے تو امانت میں خیانت کر دے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو غدر کر دے، وعدہ خلافی کر دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی کرے، جھگڑے تو بد زبانی پر اتر آئے، اول فول بکنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ منافق کہتے کس کو ہیں جی؟ منافق نافقا سے مشتق ہے، نافقا حمزہ کے ساتھ یعنی مد کے ساتھ، یہ کہتے ہیں جنگلی چوہے کو، جنگلی چوہے کو جس کو یربوع کہا جاتا ہے عربی میں۔ یہ کیا کرتا ہے نا، یہ اپنے بل میں، یہ اس کا جو بل ہوتا ہے جس میں یہ رہتا ہے، وہ سوراخ زمین کے اندر جو اس کی رہائش ہوتی ہے، اس سوراخ کے منہ میں یہ کچھ مٹی ڈال کے رکھتا ہے، ہلکی مٹی، اور اپنے منہ کو اسی جگہ چھپائے ہوتا ہے، یعنی اندر سے ذرا سا دھکا دیا تو وہ مٹی ہٹ جاتی ہے، نکل کے چلا جاتا ہے، اور نہیں تو اگر آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو مٹی اس طرح سے ڈھکی ہوتی ہے کہ نہ تو اس کا منہ آپ کو نظر آئے گا اور نہ اس کے بل کا جو دروازہ ہے یا دہانہ ہے یا منہ ہے جس کو کہہ لیجیے وہ نظر آئے گا، ہے نا؟ تو یہ چونکہ یہ چھپا کر کے ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو کیا، اسی سے یہ مشتق ہے نا، اس کے بل کو یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر میں کچھ اور ہے لیکن باطن میں کچھ اور ہے۔ اب ظاہر میں دیکھیے گا تو لگے گا کہ یہاں پہ کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہے، لیکن ذرا سی مٹی اگر وہاں کی ہٹی تو آپ کو بل نظر آئے گا، اس کا سوراخ نظر آئے گا جس میں یہ جنگلی چوہا جس کو یربوع عربی زبان میں کہتے ہیں وہ رہتا ہے۔ بہرحال تو اسی سے مشتق ہے۔ منافق اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کفر چھپاتا ہے اپنے سینے میں اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے، ایمان کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اس کے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ دکھانے کے اور ایک چہرہ چھپانے کے۔ تو اسی کو شاعر نے کہا ہے، ایک چہرے پہ کئی چہرہ لیے ملتے ہیں لوگ، اصلی چہرے کا بھی کبھی دیدار ہونا چاہیے۔ ایک چہرے پہ کئی چہرہ لیے ملتے ہیں لوگ، ایک اصلی چہرے کا بھی کبھی دیدار ہونا چاہیے۔ یہی منافقت ہے، آدمی کو ایک چہرہ رکھنا چاہیے ہر ایک کے سامنے، یہاں جا رہے ہیں تو ویسی بات کر رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں تو ویسی بات کر رہے ہیں۔ یہ ڈپلومیٹ کا جو معاملہ ہے یہ نہیں چلے گا۔ استقامت کے تعلق سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جی کہ استقامت کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے مدارج السالکین، ہاں، بین منزلت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں انہوں نے ایک کتابی لکھ دی ہے مدارج السالکین۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت، انہوں نے اقوال جمع کیے ہیں، تو کہتے ہیں حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ استقامت یہ ہے کہ آدمی لومڑی کی چال چلنا چھوڑ دے۔ غور کیجئے، اللہ یروغ کروغان الثعالب، آدمی لومڑی کی چال چلنا چھوڑ دے۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ معنی ہوا کہ لومڑی کا مکر، اس کا فریب بہت مشہور ہے، بہت فریبی جانور ہے وہ،
مکر و فریب اس کا مشہور ہے. تو کہا اگر اسلام لے آئے ہو دو رخی چھوڑ دو، دو رنگی چھوڑ دو. اسلام میں دو رخی دو رنگی نہیں چلے گی. باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، باغباں بھی خوش رہے اور شکاری بھی خوش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسی کو ہم کئی مرتبہ تعبیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ بھی خوش محلہ بھی خوش، سب خوش خوش. تو ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ڈپلومیٹ ہونا ایسا نہیں، اسلام کے اندر یہ نہیں چلے گا. بہرحال تو اس کو منافق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا کفر چھپاتا ہے، ایمان ظاہر کرتا ہے، اس لیے اس کو منافق کہا گیا. آیت، آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی نشانی. اور اسی طرح سے ائتمنہ کے معنی اس کو امین سمجھنا، امانت دار سمجھنا، لیکن وہ خیانت کرے. اس حدیث کے کئی فائدے ہیں. نفاق کا اصل یہ ہے کہ منافق کفر کو چھپاتا ہے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے، دل میں کفر کے باوجود ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون میں کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. منافقین آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین اپنے گواہی میں، اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اگرچہ وہ قسم کھا کر کے کیوں نہ بول رہے ہیں، کیونکہ ایمان ان کے سینوں کے اندر نہیں ہے، ان کے زبان کے اندر ان کا ایمان ہے موجود. تو پتہ یہ چلا جی کہ منافقت کی اصل جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اصل جڑ منافقت کی جھوٹ ہے. جھوٹا اگر آدمی ہے تو یہ اس کے منافق ہونے کے لیے کافی ہے. اب ہر چیز میں جھوٹ بولے گا، دل سے جھوٹ بولے گا، زبان سے جھوٹ بولے گا، اعضاء اور جوارح سے جھوٹ کرے گا، سب نفاق کی علامت ہے. اور ان تمام چیزوں کا مجمع، اس کو جمع کرنے والی جو چیز ہے وہ جھوٹ ہے. اسی لیے آپ لوگ حدیث پڑھے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ ہم کن چیزوں کے چھوڑنے کی آپ وصیت کرتے ہیں؟ کئی گناہ اس نے بتلائے جس میں ایک جھوٹ بھی تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ چھوڑ دو. کہا ٹھیک ہے جھوٹ چھوڑ دیں گے. اب جب وہ برائی کرنے گیا تو کہا اگر شراب پینے جائیں گے لوگ پوچھیں گے کہاں گئے تھے، اگر کہیں گے شراب پینے گئے تھے تو برا سمجھیں گے، اور اگر کہیں گے کہ نہیں فلاں کام سے گئے تھے تو جھوٹ بولیں گے. وہ برائی اس کی چھوٹ گئی. تو جھوٹ جو ہے نا یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، اور نفاق میں اس کا بہت دخل ہے. اگر تمام نفاق کو یکجا اور اکٹھا کیجیے گا تو وہ جھوٹ کے اوپر جمع ہو جائے گا. جی کیسے جمع ہوگا ابھی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ اصل جھوٹے ہیں. معلوم ہوا کہ جھوٹ اور ایمان ایک قلب کے اندر، ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے. لوگ آج دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جی جھوٹ بولنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اب غور کیجئے، اس آیت کے اوپر غور کیجئے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. جھوٹ باندھنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. یعنی آیت کا مفاد یہ نکلا کہ ایک سینے میں، ایک دل میں ایک وقت ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا. اسی لیے پوچھا کہ اللہ کے رسول مومن کیا بدکاری کر سکتا ہے؟ کہاں کر سکتا ہے؟ کبھی شیطان بہکا دے، کبھی غلطی ہو جائے، قدم اس کا پھسل جائے. چوری کر سکتا ہے؟ کہاں کر سکتا ہے؟ جھوٹ کا نا، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی کو اللہ نے بیان کیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ بولنے سے بچو. بتوں کی گندگی کے ساتھ رب العالمین نے جھوٹ کا تذکرہ کیا.
بتانے کے لیے کہ معاملہ ایکول ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. فاعتبروا یا اولی الابصار. بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی ان دونوں روایتوں کو اگر آپ اکٹھا اور جمع کریں جی تو منافق کی کل 5 علامتیں بنتی ہیں. 5 علامتیں شمار کیجئے، گنیے. نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، ہے نا. عہد کرے، جب کوئی وعدہ کرے تو اس کو توڑ ڈالے. امانت اگر اس کے سامنے رکھا جائے تو خیانت کرے. جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، ہے نا. اور وعدہ اور عہد میں دونوں میں کیا معاملہ ہے جی؟ دونوں میں معاملہ یہ ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ وعدہ کرے کہ ہم یہ کام کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، لیکن نہیں کر رہا ہے، نہیں کر رہا. ایک تو ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا، اس کی بات ابھی آپ کے سامنے آئے گی، لیکن دل میں ہے کہ اس کو ٹالنے کے لیے ابھی کہہ دے رہے ہیں کل ہم کریں گے، تھوڑی کل. یہ ہے علامت منافق کی. ایک تو یہ بات ہوئی. اور دوسرا وعدہ کا جو معاملہ ہے، اللہ سے وعدہ کر رہا ہے یا اسی طریقے سے کسی انسان سے وعدہ کر رہا ہے کہ یہ کام نہیں کریں گے. عہد کر رہا، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام چھوڑ دوں گا، لیکن پھر چل کر کے اسی کام کی طرف آ رہا ہے. تو یہ منافقت کی نشانی اور علامت ہے. تو یہ 5 چیزیں جمع ہوتی ہیں جی. اگر آپ غور کیجئے گا تو جھگڑتے وقت بد زبانی کرنا پہلی علامت، یعنی بات کرے تو جھوٹ بولے، اس میں شامل ہے نا. اور اسی کی ایک خاص صورت یہ ہے کیونکہ آدمی عموماً جھوٹ باندھے بغیر بد زبانی نہیں کر سکتا. جھوٹ بولے، اب اس کو گالی دے گا مثال کے طور پہ، تو کیا وہ جھوٹ نہیں ہے؟ کہے گا تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تو کیا وہ جانتا ہے کہ وہ فلاں ہے؟ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا فلاں ایسا ہے، تمہارا خاندان ایسا ہے، تم نے دیکھا ہے خاندان اس کا. تو یہ جھوٹ ہے دراصل جو وہ بول رہا ہوتا ہے، ہاں، بہتان تراش رہا ہوتا ہے. تو کہا کہ جھوٹ بولے بغیر بد زبانی کرنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، اور عہد کرے تو توڑ ڈالے، یہ دوسری علامت ہے جی. یعنی وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، یہ شامل ہے، دونوں ایک میں آ جائے گا. اگرچہ عہد و وعدہ ان دونوں کے درمیان ذرا سا فرق ہے کہ عہد جو ہوتا ہے یہ وعدہ کی نسبت زیادہ پختہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس میں قسم بھی ہوتی ہے. یعنی عہد کرنا اس کو کہیں گے کہ ہم قسم کھا کر کے عہد کر رہے ہیں اس بات کا، اور وعدہ کو بھی عہد کہتے ہیں، لیکن وعدہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قسم ہونا چاہیے. عہد کے لیے ضروری ہے کہ اس میں آدمی قسم کھا کر کے کہے کہ اللہ کا قسم اٹھا کر کے میں کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہیے گا عہد. اور کہے گا نہیں بھائی ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے پرسوں، تو یہ کہیے گا وعدہ، اس نے وعدہ کیا ہے. اور اسی کو اگر کہے گا خدا کی قسم یا اللہ کی قسم فلاں دن یہ کام آپ کام کر دیں گے، تو کہیے گا کہ یہ عہد ہے، اس نے ہم سے وہ عہد کیا تھا، اس نے ہم سے عہد کیا تھا. یہی دونوں میں علماء نے فرق بیان کیا ہے. اب اصل علامتیں 3 ہی رہ گئیں، جب ان کو ملا دیجئے گا تو 3 ہی علامتیں باقی بچی، یعنی جھوٹ بولنا اور جھگڑا یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو گیا، اور وعدہ کرنا اور عہد کرنا یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو گیا. تو باقی کتنا بچا جی؟ 3. وہی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی ہے حدیث، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا. ان تینوں علامتی کا کہ موجودگی کا مطلب یہ ہے جی کہ اس آدمی کی دیانت ہر طرح سے اس کے اندر ختم ہو گئی ہے. کیونکہ دیانت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ دیانت مانے دیندار، اس کے اندر دینداری ہے یہ نہیں ہے اگر تینوں چیزیں اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں. کیونکہ کسی کے دیندار ہونے یا نہ ہونے کا پتہ آپ کیسے لگائیے گا؟ ظاہر ہے دل تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور دل دیکھیں گے بھی تو نہیں سمجھ سکتے دل کے اندر کیا ہے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چلے گا اس کے اعمال کو دیکھ کر کے، اور اعمال کے کرنے کی کا جو آلہ ہے، یا جن چیزوں سے، جن اعضاء سے
عمل کو انجام دیا جاتا ہے وہ عمل کیا ہے؟ یا تو قول ہے تو بولے گا زبان سے تو جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں؟ وعدہ کر رہا ہے دل سے، اس کی خلاف ورزی کر دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اعضاء اور جوارح سے، ہاتھ اور پیر سے جو عمل کر رہا ہے یہ بھی اس کے بددیانتی کی علامت ہے. یعنی بات کر رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ زبان کی بددیانتی ہے. اسی کے ساتھ لڑتے وقت بد زبانی کر رہا ہے، یہ بھی زبان کی بددیانتی ہے. جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، یہ نیت کی بددیانتی ہے، اور نیت دل سے کیا جاتا ہے. جھوٹی نیت کا نتیجہ ہے کہ وہ بددیانتی کر رہا ہے، کیونکہ آدمی گنہگار اسی وقت ہوگا جی جب وعدہ خلافی ایسی صورت میں وہ کرے کہ وعدہ کرتے ہی وقت اس کے دل میں یہ بات ہو کہ بھائی ہم کریں گے تھوڑی، اس کو ٹرخانے کے لیے، اس کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا ہے، تب ہے وہ منافق. لیکن پختہ وعدہ کیا تھا، کوئی مجبوری آ گئی، نہیں پوری کر سکے، کسی نے کہا تھا کہ ہم فلاں دن آپ سے ملاقات کریں گے، اسی دن بیچارہ بیمار ہو گیا، تو کیا کہیے گا وہ منافق ہو گیا؟ نہیں بھائی، اس کے پاس عذر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. چنانچہ اس کا یہ عمل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ قابل عذر ہوگا، اور اس کو اس معاملے میں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا. اسی طرح سے جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے، یہ فعل کی بددیانتی ہے اور عملی جھوٹ ہے. گو کہ یعنی اس شخص کو اس کی زبان کے ساتھ اس کی نیت کی بددیانتی بھی ہمیشہ شامل ہوتی ہے. یعنی جب تک نیت کے اندر کھوٹ نہیں ہوگا زبان سے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مجموعہ ہیں ایک منافق کا جو اس کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ علامتیں کسی خالص مسلمان کے اندر بھی بسا اوقات پائی جاتی ہیں، تو کیا اسے منافق قرار دیا جائے گا؟ اس کا جواب علماء نے کئی طریقے سے دیا ہے جی. پہلا طریقہ اس میں جو ہے وہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں، غور سے اس کو سمجھیے. نفاق کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم اعتقادی نفاق، وہ نفاق جس کا تعلق اعتقاد سے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں، صرف زبانی کلمہ پڑھا ہے، ایمان نہیں ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں بس، تو لوگ اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہے. اسی کو نفاق اکبر کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی نفاق والوں کو کافر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اور انہی کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو ہم درک اسفل میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رکھیں گے. یہی وہ منافقین ہیں جو دل سے ایمان نہیں لاتے، زبان سے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ کو کئی لوگ مل جائیں گے جو مسلم معاشرے اور مسلم سماج میں رہتے ہیں، اور وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے کہتے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی جہاں اسلام کا اظہار کرنے کی بات آتی ہے اس میں وہ پیچھے ہیں. نماز ایک ٹائم کا نہیں پڑھتے، روزہ کبھی رکھا کبھی چھوڑ دیا. عمل سے جو چیز ثابت ہونی چاہیے وہ چیز عمل سے ان کی ثابت نہیں ہوتی ہے، لہذا ان کا دعویٰ محض دعویٰ بن کے رہ جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. اور مسلم معاشرے میں اپنی مفادات کو پورا کرنے کے لیے مسلمان ہونے کا دعویٰ وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. یہ تو پہلی قسم ہوئی اعتقادی نفاق. اب دوسری قسم دیکھیے عملی نفاق. انسان یہ ظاہر کرے کہ وہ اچھے عمل کا مالک ہے، اچھا عمل کرنے والا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مگر حقیقت میں وہ اچھے عمل کرنے والا نہ ہو. اس نفاق کی بنیادی چیزیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے ہوا کہ یہ جب کہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا عمل سرے سے ہی فاسد ہو گیا. یعنی بات کرتے وقت اگر وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے لیکن اصل میں وہ جھوٹ بول رہا ہے. وعدہ خلافی کرتے وقت وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم سچا وعدہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر ہے کہ ہم اس کو ٹالنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کو جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جو آدمی ہے ظاہر میں لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ امانت دار ہے،
اس طرح سے بن کر کے سنور کر کے اور اتنی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے، اسلام، توحید، کتاب و سنت کی باتیں اس طرح سے وہ اپنے زبان کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ لائے ہوا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں بھیا مسلمان ہے، بہت پکا ایمان والا آدمی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ امین نہیں ہے۔ وعدہ کرتے وقت وہ یہ سوچ رہا ہے، امانت کوئی لا کے رکھ رہا ہے تو سوچ رہا ہے لاؤ نا بھائی، جمع کرو نا، پھر دیتے وقت ہم تم کو پانی نے پلا دیا تو ہمارا نام آواز کٹ گئی تھی، یاد رکھنا۔ ہاں آواز کٹ گئی۔ ہاں جی آواز کٹ رہی ہے۔ ہاں تو یہ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ ہم ایسے کر رہیں گے تو یہ آدمی منافق ہے، یہ آدمی منافق ہے۔ تو اسی کے بارے میں کہا کہ اگر اس میں ایک خصلت پائی جا رہی ہے تو اس کے اندر نفاق کا ایک حصہ پایا جا رہا ہے، اور اگر ساری خصلتیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خالص منافق ہے، خالص منافق ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو درجہ بندی ہے نا خالص منافق اور غیر خالص منافق کی، یہ عملی نفاق میں ہوگا، اعتقادی نفاق میں نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عملی نفاق میں ہوگا، اعتقادی نفاق میں یہ درجہ بندی نہیں ہوگی، کیٹیگری متعین نہیں کر سکتے۔ عملی نفاق، یہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہیے تمہارے اندر منافقت کی ایک نشانی پائی جا رہی ہے، کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے یہ تمہارے اندر منافقوں کی ایک نشانی پائی جا رہی ہے۔ لیکن کوئی آدمی سرے سے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لاتا اور زبانی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ تم آدھا مسلمان ہو؟ بولیے جی، نہیں کہیں گے، یہ کیٹیگری وہاں نہیں چلے گی، وہاں درجہ بندی نہیں کر سکتے، وہاں بس ایک ہی فیصلہ ہوگا، یا آر یا پار، یا تو ادھر یا تو ادھر، جیسے اللہ نے فیصلہ کیا کہ قالوا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق سب کے سب جھوٹے ہیں، سب کے سب جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ زبان سے دعویٰ کر رہے تھے، زبان سے دعویٰ کر رہے تھے۔ اب اس کی دوسرا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ پھر اس کے اوپر آگے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، یہ حدیث پھر دوبارہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، اور اسی کے ساتھ رمضان سے قبل کا جو درس ہے، آج کا درس ہی آخری درس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر زندگی سلامت رہی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو رمضان کے بعد پھر یہ درس کا آغاز کیا جائے گا۔ گروپ میں آپ لوگ بنے رہیے، انشاءاللہ گروپ میں اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گے کہ کب سے کلاس ریزیوم ہوگا، کب سے ہم لوگ شروع کریں گے، ہے نا، اس کا پتہ لگتا رہے گا۔ اور ایک دن کل کا تھا، اب ہمارے پاس تیاری کام زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم وقت نہیں دے سکتے ہیں، اور ایک دن کے لیے بھی اس وجہ سے آج ہم نے اس کو بند کیا، اور اس کے بعد پھر دعوتی دورے ہیں ہمارے، تو ہم رمضان سے قبل واپس آئیں گے، ایک دن پہلے، تو اس وقت ہم پھر کر نہیں سکتے، لہذا آج کا یہ درس بلوغ المرام کا رمضان سے قبل کا جو سیشن ہم لوگوں کا ہے، اب سیشن کیا ہے، ہم لوگ تو چاہ رہے تھے کہ رمضان سے پہلے کتاب الجامع مکمل ہو جائے، لیکن اب کیا کیجیے گا، تفصیل سے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ تو اچھا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد سے ہم لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ریکارڈنگ آپ سب کے پاس محفوظ ہے، اس کو سنتے رہیے گا، ایسا نہیں کہ کتاب کو بند کر دیا پورے طور پر، حدیثوں کی تشریح کو دیکھیے گا، اور کیا ہی بہتر ہوتا کہ کتاب الجامع کو کوئی ہمت کرے اور کتاب الجامع کو یہ سوچے کہ ہم پورا یاد کر جائیں گے، رمضان میں آدھے گھنٹے کا وقت کسی وقت نکال لے اور ایک دن میں ایک حدیث ٹارگٹ بنا لے، یا چھوٹی حدیث ہے تو 2 حدیث کو ٹارگٹ بنا لے اور اس کو یاد کر جائے، دیکھیے گا زندگی میں بڑی برکت ہوگی، قرآن کی آیتوں کو یاد کرنے سے، حدیث مصطفیٰ یاد کرنے سے۔
تو ایسا انسان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم. ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منافقت کا جو حکم ہوگا وہ عام آدمی کسی پر کیسے لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. تو پھر یہ کس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کون کو طے کرے گا کہ منافق ہیں؟ ہم کیسے ہم کرے خود گا؟ ہم خود اپنے بارے میں طے کریں گے. خود کے بارے میں؟ ہاں، ہر مکلف خود کے بارے میں طے کرے گا. ظاہر دوسروں کے میری بارے میں؟ ہیں؟ دوسروں کے بارے میں طے کرنے نہیں کا کر حق نہیں سکتے، ہے. دوسروں کے بارے میں طے نہیں کر سکتے ابھی بات، کیونکہ ہم کو ظاہر پہ حکم لگانا ہے. ہم کو ظاہر پہ حکم لگانا ہے. وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم دل سے نہیں پڑھ رہے ہو. ہم کو کیا معلوم وہ دل سے پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، اللہ کے نبی نے بتلا دی. ہم کو اپنا چیک کرنا ہے کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ پائی جا رہی ہے تو مانگنی اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ کر کے صحیح راستے کے اوپر آنا. سمجھ جی گیا؟ جزاکم اللہ. جی جی جزاکم اللہ. السلام علیکم. اور جہاں تک عملی نفاق کا تعلق ہے، تو آپ کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، واضح جھوٹ بول رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس حدیث کی روشنی میں تم اگر جھوٹے ہو تو تمہارے اندر نفاق کی ایک علامت پائی جا رہی ہے، کیونکہ تم اس مسئلے میں جھوٹ بول رہے ہو. نہیں بولنا چاہیے تمہیں جھوٹ. مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، یہ تو وعدہ خلافی کرنا منافقین کی علامت ہے. ایسا آپ کہہ سکتے ہیں. ہم سے لڑ جھگڑ رہے ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آئے ہو، یہ منافقین کی علامت ہے. یہ آپ کہہ السلام سکتے ہیں. علیکم. آپ سے پہلے کسی نے پوچھا تھا کوئی سوال، کون پوچھ رہے ہیں؟ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ، جو منافق کی 5 خصلتیں جو بیان کی ہیں اس کو ایک سرسری پر دہرا دیجیے نا. صدورات. 5 خصلتیں. جی. 5 خصلتوں میں سے سب سے پہلی خصلت تو یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ جھوٹ بولے. ٹھیک ہے، نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2 وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. نمبر 3 عہد کرے تو توڑ ڈالے. نمبر 4 امانت دار اس کو سمجھا جائے تو خیانت کرے. اور نمبر 5 جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے. جی جی. اور جو نفاق کی جو جس سے ورڈ جو نکلا نفق، اس کی کیا ڈیفینیشن بتائے تھے؟ نفقہ کوئی نہ اس کیا طرح بولتے؟ کا چوہا ہوتا ہے جنگلی، جو اپنے بل کے منہ پر مٹی ڈال کے رکھتا ہے. دیکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں کوئی سوراخ ہے، لیکن جب اس کو نکلنا ہوتا ہے تو منہ سے دھکیلتا ہے، مٹی نکل جاتا ہے. تو چھپاتا ہے وہ اپنے بل کو، اسی لیے اسی کو نافقہ کہتے ہیں. وہیں سے مشتق ہے منافق. ایمان کا اظہار کرتا ہے، کفر کو چھپاتا ہے. جی. جی شیخ، جزاک اللہ. السلام علیکم. ہاں، وعلیکم السلام. شیخ، یہ بھی حدیث ہے نا کہ عشاء اور فجر منافقوں پہ بھاری ہے، یہ بھی خصلت ہے حدیث، یہ خصلت میں آئے گا. بالکل آئے گا، بالکل آئے گا. جی نبی صلی جزاک اللہ علیہ اللہ. وسلم کے زمانے میں وہاں لوگ پہچانے جاتے تھے نا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ایمان کا فیصلہ اسی وقت کرتے تھے جب وہ نمازی ہوتا تھا. تو فجر کے وقت میں اور عشاء کے وقت میں مسجد نبی میں اندھیرا ہوتا تھا، تاریکی ہوتی تھی. تو منافقین اس کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتے تھے، نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا. ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کہ ہم ان کو دکھائیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو ان کے دکھانے اسی لیے وہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے. اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 2 نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں، کیونکہ ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے پورا. جی. جزاک اللہ خیرا. یہ اور کوئی بات؟ گروپ پہ بنے رہیے گا.
جو خواتین کا گروپ ہے وہ لوگ وہاں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ایگزٹ ہو جائیے، نہیں نکلیے گا. انشاءاللہ کہ جو خبر ہوگی، جیسا جو معاملہ ہوگا اسی پر آپ کو ڈالا جاتا رہے گا. اور انشاءاللہ ایک کون سی دن، یوم السبت کو، سنیچر کے دن، سنیچر کے دن گروپ پہ ہم میسج کر دیں گے وقت کا. انی صائم بول کر کے العلم النافع ایک فاؤنڈیشن ہے جی قطر کا، قطر کے لوگ اس کو چلا رہے ہیں. تو ان لوگوں نے ایک درس رکھا ہے ہمارا، انی صائم، روزہ کے تعلق سے. حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی روزہ رکھے ہوا کوئی جھگڑا کرے تو اس کو کہے کہ میں روزے سے ہوں. تو انشاءاللہ وہ ہم لنک اس میں آپ کو شیئر کریں گے. اس دن آپ کلاس میں ہمارے آ سکتے ہیں، اس دن آ سکتے ہیں. گوگل میٹ پہ یا زوم پر ہوگا، جس پر ہوگا گروپ میں انفارمیشن آپ کو دے دی جائے گی. انشاءاللہ ایک دن کی درس ہے؟ ہاں ایک آدھے گھنٹے کی، 45 منٹ کی، اس سے زیادہ کی نہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا